بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفقہ المیسر کا آج ہمارا یہ 7واں درس ہے، اور اس میں ہم نے اقسام المیاہ و احکامها یعنی پانی کی قسمیں اور اس کے احکامات شروع کی ہیں۔ 4 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ 5واں قسم ہے۔ 5واں قسم یعنی نجس کا معنی ہے ناپاک پانی، نجس کا معنی ہے ناپاک، اور یہاں پر نجس سے مراد ناپاک پانی ہے۔ تو ناپاک پانی کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ، وہ کا معنی ہے اور ہوا کا معنی ہے وہ، الماء کا معنی ہے پانی، اور قلیل کا معنی ہے کم، تھوڑا۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ، اور وہ تھوڑا پانی ہے۔ الراکد کا معنی ہے ٹھہرا ہوا پانی۔ الذی جو کہ لاقتہ النجاست، لاق یلاقی ملاقات کا معنی ہے ملنا، تو لاقتہ النجاست، لاقت کا معنی ہے ملنا، مل جاتا ہے۔ ہو کا معنی ہے یہ اس پانی سے، یہ ماء قلیل سے۔ النجاست، نجاست کا معنی ہے ناپاکی۔ لاقتہ النجاست، اور اس تھوڑا اور ٹھہرے ہوئے پانی کے ساتھ نجاست مل جائے۔ سواء، خواہ ظاہر ہو جائے۔ فی کا معنی ہے میں، اور ما کا معنی ہے پانی۔ سواء ظہر فی الماء، خواہ پانی میں ظاہر ہو جائے۔ اثر النجاست، نجاست یعنی ناپاکی کا اثر، ناپاکی کی علامت، ناپاکی کا اثر علامت کو کہتے ہیں، اور یا اثر کو کہتے ہیں۔ النجاست ناپاکی۔ ام کا معنی ہے یا، لم کا معنی ہے نہیں۔ یظہر کا معنی ہے ظاہر ہو جائے، ظاہر ہو جاتا ہے، ہو جائے۔ یہاں اس کا مطلب ہے سواء، خواہ ظہر فی الماء پانی میں ظاہر ہو جائے، اثر النجاست ناپاکی کا اثر۔ ام لم یظہر، ام کا معنی ہے یا، لم یظہر ظاہر نہ ہو جائے۔ خواہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے یا ظاہر نہ ہو جائے، تو دونوں حالت میں یہ پانی قلیل ہے اور یہ ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِذَا ظَهَرَ، وَإِذَا اور جب، ظَهَرَ ظاہر ہو جائے، فی الماء پانی میں، اثر النجاست نجاست کا اثر، اثر النجاست ناپاکی کا اثر، یا تو ہو گیا نجسا ناپاک۔ سواء، خواہ، سواء کا معنی ہے خواہ۔ کان الماء قلیلا، کان کا معنی ہے ہو، ماء کا معنی ہے پانی، قلیلا کا معنی ہے تھوڑا، او کا معنی ہے یا، کان کا معنی ہے ہو، کثیرن کا معنی ہے زیادہ۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں وَإِذَا ظَهَرَ جب ظاہر ہو جائے، فی الماء پانی میں، اثر النجاست ناپاکی کا اثر، صار نجسا تو یہ پانی ناپاک ہو گیا۔ سواء، خواہ، کان الماء قلیلا، سواء خواہ، کان الماء قلیلا خواہ پانی کم ہو، او کثیرن یا زیادہ ہو، خواہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس میں ناپاکی کا اثر ظاہر ہو گیا تو یہ پانی جو ہے یہ ناپاک ہو گیا۔ وسواء، اور خواہ، کانا ہو، راکدن ٹھہرا ہوا پانی، ٹھہرا، او جارین کا معنی ہے جاری، خواہ پانی ٹھہرا ہو یا جاری ہو، لیکن اگر اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا تو یہ پانی ناپاک ہو گیا۔ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور ٹھہرا ہو یا جاری ہو، جس حالت میں بھی ہو، اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا تو یہ پانی ناپاک ہے۔
اذا کان الماء، اذا کا معنی ہے جب، کانا کا معنی ہے ہو، الماء کا معنی ہے پانی، فی حوض، حوض تالاب کو کہتے ہیں، فی کا معنی ہے میں، حوض کا معنی ہے تالاب، کبیر کا معنی ہے بڑا۔ وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي حَوْضٍ كَبِيرٍ، جب پانی ہو، فی حوض کبیر، بڑے بڑے حوض میں، جب پانی بڑے حوض میں ہو، لا يتحرک، لا کا معنی ہے نہیں، یتحرک کا معنی ہے حرکت کرنا، لا یتحرک حرکت نہیں کرتا، احد، احد کا معنی ہے ایک، طرفیہ، طرف، طرف ایک کو کہتے ہیں، طرفی دو کو کہتے ہیں، طرفی دو کو کہتے ہیں، طرفیہ دو، یعنی اس کے دو طرفوں میں سے ایک طرف حرکت نہ کرے، یعنی اس تالاب، ہی کا معنی ہے تالاب، اس کے دو طرفوں میں سے ایک طرف حرکت نہ کرے، لا یتحرک حرکت نہ کرے، احد ایک طرف، طرفیہ اس تالاب کے دو طرفوں میں سے، با کا معنی ہے کے ساتھ، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور تحریک کا معنی ہے حرکت کرنا، بتحریک الطرف، بتحریک الطرف الآخر، آخر کا معنی ہے دوسرا، دوسرا، اور طرف کا معنی ہے طرف، تحریک کا معنی ہے حرکت کرنا، حرکت کرنا، بتحریک الطرف الآخر دوسرے طرف کو حرکت دینے کے ساتھ، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور تحریک، تحریک کا معنی ہے حرکت دینا، حرکت دینا، ہلانا، ہلانا، بتحریک الطرف الآخر دوسرے طرف کو ہلانے کے ساتھ، یا دوسرے طرف کو حرکت دینے کے ساتھ، کیسے حرکت دیں گے؟ اچھا جی، انسان ہے، پانی کے ایک طرف کو حرکت دیا اور دوسرا طرف جو ہے نا وہ اس نے حرکت نہیں کیا، وہ ایک طرف، جس طرف بندہ بیٹھا ہے یہاں پر اس نے تالاب کے ایک طرف کو جو ہے نا حرکت دیا ہاتھ سے، اور اس کی یہ جو ہے نا حرکت دوسری طرف کو نہیں پہنچا، تو یہ حوض کبیر ہے۔ فہوا، فا کا معنی ہے پس، ہوا کا معنی ہے وہ، فہو الماء پس وہ پانی، وہ پانی، الکثیر، کثیر کا معنی ہے زیادہ، تو وہ پانی زیادہ ہے، وَيُقَدَّرُ اور اندازہ لگایا جاتا ہے، الماء پانی کا، کثیراً زیادہ۔ اب زیادہ پانی کا اندازہ ہمیں کیسے ہوگا؟ تو اس کا اندازہ لگاتے ہیں، وَيُقَدَّرُ الْمَاءُ کثیراً اور زیادہ پانی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اذا جب، کانا ہو، طول الحوض، طول لمبائی کو کہتے ہیں، لمبائی کو طول کہتے ہیں، اور حوض تالاب کو کہتے ہیں، اذا کان طول الحوض جب تالاب کی لمبائی ہو، کتنا ہو؟ 10 اذرع، 10 10 کو کہتے ہیں 10، اور اذرع گز کو کہتے ہیں گز، 10 گز ہو، اذا کان ويقدر الماء اور پانی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، کثیراً زیادہ، زیادہ پانی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اذا کان طول الحوض جب تالاب کی لمبائی ہو، کتنا ہو؟ 10 اذرع 10 گز، تو یہ اندازہ زیادہ پانی کا اندازہ ہے کہ جب تالاب کی جو ہے لمبائی وہ 10 گز ہو۔ اب چوڑائی کتنا ہونا چاہیے؟ اب وہ بتاتے ہیں، وَكَانَ عَرْضُهُ، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں، چوڑائی، اور ہو کا معنی ہے اس، یعنی اس تالاب کے، اس تالاب کے، وَكَانَ عَرْضُهُ اور اس تالاب کی چوڑائی بھی ہو، کتنا ہو؟ 10 اذرع، 10 کو کہتے ہیں، اور اذرع گز کو کہتے ہیں، 10 گز لمبائی بھی 10 گز ہو اور چوڑائی بھی 10 گز ہو، تو یہ ماء کثیر کا اندازہ ہے۔ ماء کثیر کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی 10 10 گز ہو۔
وَكَانَ عُمُقُهُ، اور اب اس تالاب کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے اب وہ بتاتے ہیں۔ وَكَانَ، اور ہو، عمق، عمق گہرائی کو کہتے ہیں، گہرائی، ہو کا معنی ہے اس تالاب کے، وَكَانَ عُمُقُهُ، اور اس تالاب کی گہرائی ہو، کتنی ہو، بحال، ایسے حال پر، با کا معنی ہے پر یا کے ساتھ، ایسے حال کے ساتھ، یعنی ایسے حال پر، لا تنکشف الارض، لا کا معنی ہے نہیں، تنکشف کا معنی ہے ظاہر ہونا، تو انکشف ینکشف، انکشاف کا معنی ہے ظاہر ہونا، لا تنکشف الارض، لا کا معنی ہے نہیں، تنکشف الارض زمین، تنکشف کا معنی ہے ظاہر ہونا، اور ارض کا معنی ہے زمین، زمین ظاہر نہ ہو جائے، زمین ظاہر نہ ہو جائے، اس کا مطلب اب میں آپ کو سمجھاؤں گا زمین ظاہر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، ابھی بتاؤں گا۔ زمین ظاہر نہ ہونا، اب آگے پڑھتے ہیں پھر بتاتا ہوں۔ اذا، جب، اخذ الماء، اخذ کا معنی ہے لینا، لیا، الماء پانی، جب پانی لیا، من الحوض، حوض سے، بالید، بالید ہاتھ کے ساتھ، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ید کا معنی ہے ہاتھ، ہاتھ کے ساتھ، یعنی اذا اخذ الماء، جب پانی لیا، من الحوض تالاب سے، بالید ہاتھ کے ساتھ، یعنی میں نے ایک چلو پانی لیا تالاب سے، اور تالاب میں جو نیچے زمین ہے وہ اتنا گہرا ہو کہ میرے ہاتھ میں ایک چلو میں پانی لینے سے وہاں پر جو مٹی ہے وہ اوپر نہیں آیا، یا میرے ہاتھ میں، یا وہ مجھے نظر بھی نہیں آیا، یا وہ اپنی جگہ سے اس مٹی نے حرکت بھی نہیں کیا، تو یہ گہرائی برابر ہے۔ اور اگر اتنی گہرائی ہو کہ میں ایک چلو پانی لیتا ہوں تو نیچے سے سارا مٹی جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، تو یہ گہرائی پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ ایک چلو پانی لینے کے ساتھ یا ہاتھ میں پانی لینے کے ساتھ زمین سے جو ہے نا وہ مٹی وغیرہ اوپر نہ آئے، یا وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرے، خواہ وہ زمین ہمیں نظر آتی ہو یا نہ ہو، یعنی اتنی گہرائی ہو کہ وہ زمین ہمیں ظاہر میں تو قریب ہم جاتے ہیں تو پانی کی گہرائی میں جو زمین ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اگر اس سے ہم پانی لیتے ہیں تو مٹی اوپر نہیں آتی ہے، تو پھر یہ گہرائی ٹھیک ہے۔ اگر زمین ہمیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن مٹی اوپر نہیں آنا چاہیے، تو تنکشف الارض کا مطلب یہ ہے۔ والماء القلیل، والماء پانی کو کہتے ہیں قلیل، تھوڑا پانی، والماء القلیل، اور تھوڑا پانی۔ اب تھوڑا پانی یعنی یہ زیادہ پانی تو بتا دیا کہ 10 گز اس کی لمبائی ہو، 10 گز چوڑائی ہو، اور گہرائی بھی اتنی ہو کہ ہاتھ میں پانی لینے سے وہ زمین کا جو مٹی ہے وہ اوپر نہ آئے۔ اب قلیل پانی، تھوڑا پانی آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا ہے۔ والماء القلیل، اور تھوڑا پانی، ہوا وہ ہے، ما جس میں سے، کانا جس میں ہو، اقل جو ہو، ما کا معنی ہے جو کہ، ما موصولہ ہے، اس کا معنی ہے جو کہ، کانا ہو، اقل کم، من ذالک اس سے، ذالک کا معنی ہے اس، اور من کا معنی ہے سے، اس سے یعنی کس سے، یہ جو اوپر بیان ہو گیا، 10 گز لمبائی، 10 گز چوڑائی، اور گہرائی اتنی کہ ہاتھ میں پانی لینے کے ساتھ جو ہے نا وہ مٹی اوپر نہ آئے، تو اس سے اگر تھوڑا بھی کم ہو، 10 گز لمبائی ہے، 10 گز چوڑائی ہے، اب اگر 10 گز میں سے 1 انچ بھی کم ہو گیا لمبائی میں یا چوڑائی میں، 1 انچ کم ہو تو بھی یہ پانی کم ہے، ٹھیک ہے جی، یا 9.5 گز لمبائی، 9.5 گز چوڑائی، تو پھر بھی یہ تالاب، یہ پانی، یہ ماء قلیل ہے، یعنی یہ تھوڑا پانی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔